بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں سمجھ اور فقہ نصیب فرماتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا اچھا کرنا چاہتے ہیں، جس کو دنیا اور آخرت میں ترقی دینا چاہتے ہیں، بڑی کامیابیوں سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں۔ خیر بولے تو اس میں ساری اچھائیاں آ گئی، جتنی قسم کی اچھائیاں ہو سکتی ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے، وہ تمام چیزیں خیر میں شامل ہیں۔ یہ ایک لفظ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کو خیر عطا کرنا چاہتے ہیں، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دین کا فقیہ بنا دیا، وہ اللہ کی طرف سے ہر خیر کا مستحق قرار پا گیا۔ حدیث پڑھ لیں گے، پھر اس پر بحث کریں گے کہ یہاں فقہ سے اور فقیہ سے کیا مراد ہے۔ چونکہ علوم شرعیہ کی اصطلاح میں فقہ شرعی مسائل کے علم کو کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال، حرام، جائز، ناجائز، ہے نا، یہ جو مسائل کا علم ہے اس کو علوم شرعیہ کی اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں۔ جیسے علم حدیث، علم تفسیر، علم کلام، ویسا علم فقہ۔ لیکن یہاں یہ فقہ مراد نہیں ہے۔ مسائل کا علم رکھنے والا فقیہ یا مسائل کے علم پر مشتمل فقہ، وہ یہاں مراد نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کا ایک حصہ ہے یہاں پر۔ حدیث ہے بہ قال حدثنا سعید بن عفیر۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے حضرت سعید بن عفیر نے بیان کیا ہے۔ قال، انہوں نے کہا کہ حدثنا ابن وہب، ہم سے حضرت ابن وہب نے بیان کیا ہے۔ عن یونس، انہوں نے حضرت یونس سے نقل کیا ہے۔ حضرت یونس نے حضرت ابن شہاب سے نقل کیا ہے۔ ابن شہاب نے فرمایا کہ حضرت حمید بن عبد الرحمن نے کہا، سمعت معاویہ، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریر کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت معاویہ نے کہا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو تفقہ فی الدین عطا کرتے ہیں۔ صرف یہ لفظ رکھو ذہن میں، تفقہ فی الدین، اس کی تشریح ہم بعد میں کریں گے۔ اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں۔ قاسم یعنی تقسیم کرنے والا۔
واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں، میں تقسیم کرتا ہوں. یہ بھی جملہ تشریح طلب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بندوں کو ملنے والی نعمتوں کے لیے واسطہ ہیں. آپ کے ذریعے سے انسانیت کو اللہ کی طرف سے خیر اور نعمتیں اور کمالات ملتے ہیں. آپ کے ذریعے سے آپ واسطہ ہیں. بڑی بات ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ بھی ایک مستقل جملہ ہے. میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتے ہیں. معطی اللہ ہے نا. تیسرا جملہ اس حدیث کا یہ ہے، تیسرا حصہ، وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور ہمیشہ یہ امت اللہ کے احکام پر قائم رہے گی. لا يضرهم من خالفهم، نہیں نقصان پہنچائے گا ان کو جو ان کی مخالفت کرے گا. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت. یہ پہلے امر سے مراد اللہ کے احکام ہے، دین ہے، اور دوسرے امر سے مراد قیامت ہے. آیا سمجھ میں؟ اور یہاں امت سے مراد جماعت بھی ہے، فرد بھی ہے. امت کا لفظ ایک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، قرآن میں ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ہے نا. تو امت کا لفظ ایک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور جماعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو یہاں ہر اہل حق کی جماعت میں چند لوگ یا ایک آدمی حق پرست ہوگا قیامت تک. یہ امت حق پرستوں سے کبھی خالی نہیں رہے گی. جیسے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت کا ایک حصہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. اور جو حق پر قائم ہوتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے. شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہلہانے لگتے ہیں، ہے نا، اور کیا ہے، کچے ہوں یا پکے ہوں اس پر پتھر آنے لگتے ہیں، ہے نا. تو جو حق پرست ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، تو اس کی مخالفت ہوتی ہے نا. مگر اس مخالفت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. انجام کے اعتبار سے آزمائش کے طور پر وہ اس کے ساتھ لگی رہے گی، لیکن یہ استقامت کے ساتھ میں جمع رہا تو مخالفتیں اس کو ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی. یہ اللہ کے نبی نے پیش گوئی فرمائی. تو اس حدیث کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دوسرا حصہ ہے وانما انا قاسم واللہ یعطی. اور تیسرا حصہ ہے ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ.
بظاہر یہ تینوں حصے الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تینوں حصے یکے بعد دیگر درجہ بدرجہ ایک ہی ہیں، ایک ہی جگہ ملتے ہیں یہ تینوں بھی حصے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس حدیث کی شرح کا حق ادا کرنے کی، تاکہ ہمارے بھی فکر و فہم اور علم میں کچھ اضافہ ہو اور آپ کو بھی کچھ ملے اس حدیث سے۔ بہرحال یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے اور اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث میں ہمارے تمام ہی اکابرین امت کی گویا تاریخ جمع ہے اس حدیث کے اندر، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سمجھیں گے۔